العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. قال المصنف رحمہ اللہ صاحب الوقایہ او خوف فوت صلاة العید فی الابتداء. اذا خاف فوت صلاة العید جاز له ان يتيمم ويشرع فيها، هذا بالاتفاق، وبعد الشروع متوضئا والحدث للبناء. اذا شرع في صلاة العید متوضئا ثم سبق الحدث ويخاف أنه إن توضأ يفوته الصلاة جاز له أن يتيمم للبناء، وهذا عند أبي حنيفة خلافا لهما. وإن شرع بالتيمم وسبقه الحدث جاز له التيمم للبناء بالاتفاق. عزیز طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کن کن مقامات پر تیمم کی اجازت ہے اور اس کی اباحت ثابت ہوتی ہے، ان شکلوں، صورتوں اور احوال کو مصنف وقایہ بیان فرما رہے ہیں. اس میں آج کی جو چیز اور جو صورتحال بیان کر رہے ہیں وہ ہے کہ جب کسی کو نماز عید کے فوت ہونے کا خطرہ ہو، فی الابتدائی، شروع ہی میں، نماز عید کے فوت ہونے کا شروع ہی میں یہ خطرہ اور خوف ہو کہ وضو کرتے کرتے نماز عید فوت ہو جائے گی، نماز شروع ہو چکی ہے مثلا، اور یہ بروقت پہنچا اور وضو کی جگہ کافی دور پر ہے کہ اگر وضو کرنے جائے گا اور واپس آئے گا تب تک نماز چلی جائے گی. تو ایسی صورتحال میں اس کو تیمم کر کے نماز عید ادا کر لینا جائز ہے. اگرچہ کہ وہ بیمار بھی نہیں ہے، پانی بھی موجود ہے، پھر بھی یہاں تیمم کی اجازت ہے. اس جواز کی بنیاد اور وجہ یہ ہے کہ عید کی نماز اس کا کوئی خلف نہیں، اس کا جانشین نہیں، اس لیے کہ اس کی قضا بھی نہیں ہے. جس کسی کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں، اور قضا نہیں تو اس کا خلف اور خلیفہ بھی نہیں ہے. لہٰذا اس وقت تو اس کا پانی پر قادر ہونا نہ ہونے کے برابر ہے کہ جائے گا اور واپس آئے گا وضو کر کے تو نماز ہی فوت ہو جائے گی، اور قضا ذمے میں نہیں ہے تو اس کا کوئی بدل نہیں، اس کا کوئی خلیفہ نہیں. تو یہ قدرت عدم قدرت کے مترادف ہے اور برابر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عبادات جس کی قضا نہیں ہے اور ایسی صورت پیش آ جائے جیسا کہ ابھی بتائی گئی کہ اگر وضو کرے تو وہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے تیمم جائز ہے، جیسا کہ نماز جنازہ، اس کی بھی قضا نہیں ہے، اس کا بیان آگے آ رہا ہے. لیکن یہاں یہ بات ذہن نشی رکھنا ضروری ہے کہ اگر عید کی متعدد جماعتیں اگر تھوڑے تھوڑے وقفے سے مختلف جگہوں پر اگر ادا کی جاتی ہے، قائم کی جاتی ہے، جیسا کہ ہمارے دیار اور ہمارے شہروں میں، خصوصاً بڑے گاؤں اور شہروں کے اندر عید کی نماز اور اس کی جماعتیں متعدد مختلف مقامات پر
کھڑی کی جاتی ہے اور قائم کی جاتی ہے، اور ٹائم اگر الگ الگ ہے تو ایسی صورت میں اب تیمم کرنے کی اجازت اور گنجائش نہیں ہوگی، بلکہ وضو کر کے ایسی جماعت کو حاصل کرے اور پائے، یعنی پہنچے جہاں اس کو نماز جماعت سے مل سکتی ہے۔ تیمم نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وضو کر کے دوسری جماعت میں شامل ہو جائے، کیونکہ یہاں پر عدم قدرت ثابت نہیں ہے، کیونکہ ایک جماعت نہیں ہے کہ فوت ہو جائے تو اس کا بدل نہیں، خلیفہ نہیں، لیکن چونکہ مختلف جماعتیں ہو رہی ہے تو بعد والی اور دوسری جماعت میں شامل ہو کر کے اپنے اس فریضے کو باوضو ادا کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں رک کر کے اس المیہ کا اور ہماری اس بے ترتیبی کا ذکر کرنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے دیار اور شہروں میں یہ بات چل رہی ہے کہ عیدین کی نمازیں اور جماعتیں جیسا کہ عیدگاہ پر تو ہوتی ہے اور عیدگاہ پر ہی ہونی چاہیے، کیونکہ عیدگاہ پر نماز عیدین کو ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ غیر معذور حضرات کے لیے بالکل بھی عیدگاہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ نماز پڑھنا درست نہیں ہے، لیکن اس میں ابتلاء عام ہو چکا ہے۔ اہتمام عیدگاہ پر جانے کا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز عیدین کو عیدگاہ پر ہی ادا کیا ہے، تاکہ اتحاد اور اتفاق کی مصلحت بھی حاصل ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مقاصد شریعت ہے کہ مسلمانوں کی، اہل اسلام کی جمعیت، شان و شوکت کا بھی مظاہرہ ہو۔ بہرحال جس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں یا کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عیدین کی نمازیں اور جماعتیں عیدگاہوں پر بعد میں ہوتی ہے اور شہر کی اور بستی کی مسجدوں میں پہلے ادا کر لی جاتی ہے۔ یہ ترتیب معکوس ہے، الٹی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ شہر میں جن معذور اور کمزوروں کے لیے جن مسجدوں میں عیدین کی نماز کا اہتمام کیا جا رہا ہے وہاں تاخیر سے ہو، اور عیدگاہوں میں اور عیدگاہ پر نماز پہلے ہونا چاہیے، تاکہ جن لوگوں کی عیدگاہ پر نماز تاخیر سے پہنچنے کی وجہ سے فوت ہو جائے اور چھوٹ جائے، وہ واپس آ کر بستی میں اور شہر میں ان مسجدوں میں اپنی نماز عید ادا کر لے جہاں تاخیر سے ہو رہی ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں یہ معاملہ الٹا ہو چکا ہے۔ بہرحال ہم تو یہ مسئلہ یہاں سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ نماز عید کی شروع ہو گئی اور اب اگر یہ وضو کرنے جائے گا تو نماز فوت ہو جائے گی، تو اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہے، گویا یہ پانی پر قدرت نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی کو متن میں کہہ رہے ہیں اذا خاف فوت صلاۃ العید، یعنی اگر کسی کو نماز عید کے فوت ہونے کا اندیشہ ہے، جاز لہ تیمم، ان یتیمم، تو اس کے لیے تیمم جائز ہے۔ ویشرع فیہا، اور نماز کو شروع کر دے تیمم کر کے۔ ھذا بالاتفاق، فرمایا یہ مسئلہ بالاتفاق ہے، یعنی شروع ہی سے نماز عیدین کے فوت ہونے کا خوف اگر ہے تو تیمم کی اجازت ہے، یہ مسئلہ بالاتفاق ہے، یعنی ائمہ ثلاثہ من الاحناف کا اس پر اتفاق ہے۔ کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بہرحال یہاں بھی اختلاف ہے، وہ کہتے کہ اس کے لیے نماز عید کے لیے تیمم کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور نہ ہی نماز جنازہ کے لیے، محض فوت ہونے کے خوف سے۔ بنیاد ان کے قول کی اس پر ہے کہ دونوں نمازوں کا اعادہ کرنا اس کے لیے جائز ہے،
لہٰذا اس میں فوت ہونا متحقق اور ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا قول ہے۔ اس کے بعد مسئلے کی دوسری صورت بتائی، وبعد الشروع متوضئا والحدث للبناء، باوضو نماز عید شروع کرنے کے بعد حدث لاحق ہونے سے بنا کے لیے، یعنی وضو کر کے نماز عید کوئی شروع کرے اور دوران نماز اس کو حدث لاحق ہو، تو اگر اس کو یہ خطرہ ہو کہ اگر وضو کرنے جائے تو پوری نماز فوت ہو جائے گی۔ ایک آدمی نے صورت مسئلہ سمجھنا ہے، جب ایک آدمی وضو کر کے نماز عید شروع کر دیا، اوپر والا مسئلہ یہ تھا کہ نماز عید شروع کرتے ہی وقت اسے اس بات کا خوف تھا کہ وضو کر کے آئے گا تو نماز عید ختم ہو جائے گی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ نماز عید کو یعنی عیدین کو وضو کر کے نماز شروع کر دیا اور دوران نماز اس کو حدث لاحق ہو، تو اب دو باتیں ہیں، یا تو وضو کر کے بنا کرے یا تیمم کر کے بنا کرے۔ یعنی اگر اس کو وضو کر کے نماز عید کی اگر وہ بنا کرے گا تو اس بات کا خطرہ ہے کہ نماز فوت ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں تیمم کر کے دوبارہ نماز کی بنا کرے۔ اور اگر اس کو اتنی امید ہے کہ وضو کرتے کرتے نماز ختم نہیں ہوگی بلکہ کچھ نہ کچھ حصہ نماز کا مل سکتا ہے، مثلا پہلی رکعت میں حدث لاحق ہوا، وضو ٹوٹ گیا اور پانی قریب موجود ہے اور جلدی جلدی وضو کر کے دوسری رکعت یا قاعدے میں شریک ہونے کی اسے امید ہے، ہو سکتا ہے، تو تیمم جائز نہیں ہوگا اس صورت میں، بلکہ اس کو وضو کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ اسی کی تفصیل بیان فرمائی کہ اے اذا شرع فی صلاۃ العید، کہ جب کوئی نماز عید کو شروع کر دے متوضئا وضو کر کے باوضو ہو کر، ثم سبقہ الحدث، پھر دوران نماز اس کو حدث پیش آ گیا، وَيَخَافُ أَنَّهُ إِن تَوَضَّأَ يَفُوتُهُ الصَّلَاةُ، اور اسے ڈر ہے کہ اگر وضو کر کے آئے گا تو اس کی نماز فوت ہو جائے گی، جَازَ لَهُ أَن يَتَيَمَّمَ لِلْبِنَاءِ، تو اب بقیہ نماز کی بنا کے لیے اسے تیمم کرنا درست ہے۔ وَهَذَا عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ، یہ بنا کی اجازت اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور بین السطور لکھا ہے وَهُوَ الْأَصَحُ كَمَا فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ، اصح قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ البتہ خلافاً لہما، حضرات صاحبین کے نزدیک اس کو تیمم کر کے بنا کی اجازت نہیں ہے، حضرات صاحبین کے نزدیک اس کو تیمم کر کے بنا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرات صاحبین اس سلسلے میں یہ فرماتے ہیں کہ اسے اس صورت میں وضو کرنا ہوگا اور وضو کر کے ہی وہ اپنی نماز کو ادا کرے گا اور پوری کرے گا۔ آگے مسئلے کی تیسری صورت بیان فرمائی، وَإِن شَرَعَ بِالتَّيَمُّمِ وَسَبَقَهُ الْحَدَثُ، ایک آدمی جس نے نماز عیدین کو تیمم کر کے ہی شروع کیا، یعنی ابتدائی سے اس کو پانی پر قدرت حاصل نہیں تھی، جو آزار تیمم کی اجازت کے ہے ان میں سے کوئی موجود تھا، بہرحال تیمم کر کے نماز شروع کیا اور اب دوران نماز اس کو حدث پیش آیا، تو اب اس صورت میں بالاتفاق یعنی ائمہ ثلاثہ من الاحناف، امام ابو حنیفہ اور حضرات صاحبین، ان تینوں حضرات کا اتفاق ہے کہ اب بنا کے لیے تیمم کر سکتا ہے۔ اس سے اوپر والی صورت میں بنا کے لیے تیمم کی اجازت امام ابو حنیفہ کے نزدیک رہی، صاحبین نے اس کی اجازت نہیں دی، یہاں اتفاق ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اب چاہے اسے وضو کرنے سے نماز کا کچھ حصہ ملنے کی امید بھی ہو، تب بھی اس کو تیمم کر کے بنا کرنا ہے، اس لیے کہ
اب اگر اس کو وضو کا حکم اگر دیا جائے گا، ایسا شخص جس نے تیمم سے نماز عیدین شروع کیا اور حدث کے دوران نماز لاحق ہونے سے اگر اس کو بنا کے لیے وضو کا حکم دیا جائے گا تو اس کی پوری نماز فوت ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے جب اس نے تیمم کیا تھا تو اس کا حکم ایسا تھا گویا اس کو پانی ملا ہی نہیں، اور اب نماز میں پانی مل گیا گویا اگر وضو کا حکم دیں گے تو اب دوران نماز جب پانی مل جائے تو سابقہ تیمم جس سے نماز شروع کیا تھا، سابقہ تیمم جس سے نماز شروع کیا تھا وہ ٹوٹ گیا، اس طرح اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور نماز کا کوئی خلف اور بدل بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس کی پوری نماز کو فساد سے بچانے کے لیے ائمہ ثلاثہ کا متفقہ فتویٰ یہی ہے کہ وہ تیمم کر کے دوبارہ بنا کرے۔ اگر اس کو واجد الماء اگر مانتے ہیں تو اس صورت میں اس کی نماز فوت ہو جائے گی، کیونکہ مسئلہ یہی ہے کہ جب آدمی تیمم کر کے نماز شروع کرے اور دوران نماز اس کو پانی مل جائے تو اس پر استیناف صلاۃ واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ فقولہ هو لمحدث مبتدأ وضربۃ خبرہ، یہ عبارت کی ترکیبی اور نحوی حیثیت کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ابتدا میں جو باب التیمم کے شروع میں جو عبارت آئی ہے هو لمحدث مبتدا ہے، اور آگے جو عبارت آ رہی ہے وضربۃ لمسح وجہہ وضربۃ لیدیہ، تو یہ ضربۃ جو ہے اس کی خبر ہے، اور اس کے بعد لم یقدروا یہ محدث وما بعدہ کالجنوب والحائض وغیرہما، لم یقدروا علی الماء، اور اس کے بعد جو جتنے اس کے معطوفات ہیں وما کالجنوب والحائض وغیرہما، یہ اس سے متعلق ہے، صفت ہے محدث کی، اور اس کے مابعد الجنوب والحائض وغیرہما کی صفت ہے۔ اور مصنف کا قول جو متن میں لبعدہ میلا، یہ اپنے تمام معطوفات کے ساتھ متعلق بقولہ لم یقدروا، یہ لم یقدروا سے متعلق ہے۔ وفی الابتداء، جیسے کہ آپ نے ابھی مسئلہ پڑھا، یہ دیکھیے عبارت او خوف فوت صلاۃ العید فی الابتدائی، تو یہ فی الابتداء کا جو لفظ ہے، فی الابتداء کا جو لفظ ہے یہ متعلق ہے بالمبتدئی، مبتدا سے متعلق ہے، اور مبتدا محذوف ہے، جس کی تقدیری عبارت مصنف بتا رہے ہیں تقدیرہ التیمم، یہ تیمم جو ہے مبتدا ہے، اسی سے لفظ فی الابتداء متعلق ہے، لخوف فوت صلاۃ العید فی الابتدائی وبعد الشروع متوضئا ضربۃ، یہ عبارت کے متعلقات کو اور اس کی ترکیبی حیثیت کو واضح کیا ہے۔ او صلاۃ الجنازۃ لغیر الولی، او صلاۃ الجنازۃ لغیر الولی لا لفوت الجمعۃ والوقتیۃ لأن فوتہما الی خلف وهو الظہر والقضاء۔ اور ایک شکل کو بیان فرمایا کہ تیمم کی اجازت اس وقت بھی ہوگی جب نماز جنازہ تیار ہو اور یہ خوف ہو کہ وضو کریں گا تو نماز فوت ہو جائے گی، اسے تیمم کرنا جائز ہے۔ وجہ یہ جیسے کہ پہلے گزر گیا کہ یہ نماز جنازہ بھی ایسی ہے کہ اس کا کوئی خلیفہ نہیں، اس کا بدل نہیں، لہٰذا اس خطرے سے کہ چھوٹ جائیں گی اور فوت ہو جائے گی اور بدل موجود نہیں ہے، اس کی عاجزی متحقق ہو گئی، اس لیے پانی کے موجود ہوتے ہوئے بھی گویا وہ قادر علی الماء نہیں ہے۔ لیکن غور کیجئے لغیر الولی کی قید لگائی، ولی کے لیے ایسا جائز نہیں ہے۔ یہ صورتحال اگر میت کے ولی جو اس کا ذمہ دار ہے، قریبی رشتہ دار ہے، جس میت کے اوپر اسے حق حاصل ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اگر وضو کرے گا اور نماز جنازے کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ تیمم نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ نماز کو تھوڑی دیر کے لیے موقوف بھی کر سکتا ہے، یا یوں کہو کہ اگر اس کے بغیر اگر نماز جنازہ پڑھ لی گئی
تو وہ نماز جنازہ کا اعادہ کروا سکتا ہے، اسے ولایت حاصل ہے، اس لیے گویا اس کے حق میں عدم قدرت علی الماء ثابت نہیں ہے جی۔ اور ولی سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کو نماز جنازہ پر ولایت حاصل ہو، خواہ وہ میت کا قریبی رشتہ دار ہو یا نہ ہو۔ رشتہ دار ہے وہ بھی ولی ہے، اور رشتہ دار اگر نہیں ہے لیکن اس کو نماز جنازہ پر ولایت حاصل ہے، وہ دوبارہ پڑھوا سکتا ہے، اعادہ کروا سکتا ہے، تاخیر کروا سکتا ہے، جیسے کہ سلطان وقت ہے، قاضی وقت ہے، انہیں ولایت عامہ حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر اس نے تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھی، پھر دوسرا جنازہ لایا گیا، تو اگر اتنا وقفہ ملا کہ وضو کر سکے تو اب اس صورت میں اس کو وضو کرنا ہے، تیمم کر کے اس کو نماز پڑھنے کی اس وقت تو اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ وقفہ اتنا مل گیا کہ وہ وضو کر کے نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے۔ البتہ اگر دوسرا جنازہ آئے اور وقفہ بالکل نہ ملے تو اسی تیمم سے دوسرا جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی کو متن میں فرمایا کہ او صلاۃ الجنازتی، کہ جائز ہے تیمم کر کے نماز پڑھنا، یعنی نماز جنازہ پڑھنا غیر ولی کو، جو ولی میت نہیں ہے، لا لفوت الجمعۃ والوقتیۃ، نماز جمعہ اور وقتیہ یعنی فرض نماز کے چھوٹنے کے اندیشے سے تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لِأَنَّ فَوْتَهُمَا إِلَى خَلْفٍ، اس لیے کہ ان دونوں کا خلیفہ اور بدل موجود ہے، وَهُوَ الظُّهْرُ وَالْقَضَاءُ، اور جمعہ کا خلیفہ اور بدل گویا ظہر کی نماز ہے، اور والوقتیہ کا، وقتیہ اور فریضہ وقت اگر چھوٹ جائے تو اس کا بدل اور خلیفہ قضا نماز ہے، اس لیے ان دونوں کے چھوٹنے کے خطرے سے تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب اس سلسلے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَهُوَ الظُّهْرُ کے بعد القضاء کو کیوں بڑھایا ہے، اس کی جو ہے وجہ ہم آئندہ سبق میں سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.